نے 2 نشستیں حاصل کی ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی نے 2، آئی پی پی نے 1 اور کاف لیگ نے بھی 1 نشست حاصل کی ہے۔ مجموعی طور پہ ملک میں جو پولنگ کی فضا رہی ہے وہ بڑی صاف، بڑی شفاف اور بڑی پرامن رہی ہے، اور کسی حوالے سے بھی اس الیکشن کے عمل کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھائے گئے، جس پہ آگے تفصیل سے بات میں بعد میں بھی کروں گا۔ الیکشن نتائج سے واضح طور پہ 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور موجودہ حکومت پہ عوام کا مکمل اعتماد، اور دوسری جانب جو ملک میں آپ کو ایک جھوٹ کا، نفرت کا اور منفی سیاست کا بیانیہ ہے، وہ بھی آپ کو دفن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور موجودہ حکومت پہ مکمل عوامی اعتماد کا ذکر کیا، بنیادی طور پہ یہ موجودہ حکومت کی جو ہماری معاشی اصلاحات ہیں اور جو ہماری پالیسیز ہیں، بڑے مختصر وقت اس وقت ہوا ہے حکومت کو سنبھالے ہوئے ہمیں، اس کو انڈوز کرنا ہے۔ معیشت کے حوالے سے اس وقت بڑی مثبت خبریں الحمدللہ پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جس سے پاکستان کی عوام کے اندر ایک امید کی کرن وہ پیدا ہوئی ہے، اور ان پالیسیز پہ سنجیدگی سے عمل درآمد، اس سے جو نتائج حاصل ہو رہے ہیں اور مستقبل میں انشاءاللہ تعالی مزید ہوں گے، وہ مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کی شکل میں ہوں گے، پاکستان میں زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان میں اضافے کی شکل میں ہوں گے۔ اسی طرح جو پاکستان کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی شکل میں عوام دیکھیں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو اقدامات لا انفورسنگ ایجنسیز پاکستان کی دفاعی اداروں کے ساتھ مل کے اٹھائے جا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، جو لائق تحسین ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک کامیاب خارجہ پالیسی پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب، ان کی جو ویژن ہے، اس کے نتیجے میں ابھی حال ہی میں سعودی عرب کا ایک انتہائی اعلیٰ سطحی وفد جو ہے، اس نے پاکستان میں سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں دورہ کیا، اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اور دونوں ملکوں میں تعاون کے حوالے سے جو معاہدے جن پہ دستخط ہوئے وہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہیں۔ اسی طرح آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اس کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کے ساتھ جو مختصر مدت کے اندر موجودہ حکومت نے کامیاب معاہدے کیے اور مختلف ہمارے پروجیکٹس میں فنڈنگ کی منظوری ہوئی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے حوالے سے بہت ایک پازیٹیو رسپانس ہے۔ اور ابھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کے جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی، ان کا دورہ جو ہے وہ پاکستان کا جاری ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالی بہت مفید اس کے نتائج نکلیں گے۔ معاشی طور پہ خطے میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، اس حوالے سے جو معاہدے کیے جائیں گے وہ بھی پاکستان کے لیے اور ایران کے لیے بہت خوشائند ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ سطحی دورے مزید ممالک کے، ان کا بھی مستقبل قریب میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی پاکستان میں ہوں گے۔ جہاں یہ نتائج جس کا میں نے ذکر کیا ضمنی الیکشن کے، وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی جو قیادت میں اس وقت ٹیم سرگرم عمل ہے پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکالنے کے لیے، جن کی معاشی پالیسیوں کا میں نے ذکر کیا اور دیگر ان اقدامات کا ذکر کیا، اور قوم اس بات سے بالکل باخبر ہے کہ کن مشکل حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون نے مرکز میں اور پنجاب میں یہ حکومت سنبھالی، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے جس طرح یہ ٹیم تشکیل دی، اور بڑا ابھی مختصر وقت ہو چکا ہے، ابھی چند دن ہوئے ہیں صرف، جس میں آپ کا جو پارلیمان کی تکمیل ہوئی ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا، تو یہ جمعہ 8 دن بھی مکمل نہیں ہوئے، لیکن جو پالیسیز شروع کی گئیں اور جس طرح عوام نے ان الیکشن میں ان میں اپنے اعتماد کا، محبت کا اظہار کیا، وہ ہمارے لیے اور پرائم منسٹر کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے بہت زیادہ خوش آئند ہے، اور بڑے ہمارے لیے خوشی کا اور بڑی اعتماد کی بات ہے۔ جہاں یہ نتائج ان پالیسیز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہیں، وہاں قائد پاکستان مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی عوام کی جو ایک لازوال محبت ہے اور ان کی قیادت پہ بھی جو ان کا اعتماد ہے، وہ بھی آپ کو ان الیکشن کے نتائج میں نظر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب جو سب سے بڑا ہمارا صوبہ ہے،
وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں جس طرح دن رات شب و روز محنت کی جا رہی ہے اور اس کے نتائج پنجاب میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. آج پنجاب میں آپ کو ہر ضلع، ہر گلی میں، ہر تحصیل میں، ہر گاؤں میں روٹی آپ کو 16 روپے کی مل رہی ہے، جو کہ کبھی 25 اور کبھی 30 روپے کی بیچی جا رہی تھی. اسی طرح کسانوں کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جو تاریخی پیکج جس کا اعلان پنجاب حکومت نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انوائرمنٹ کے حوالے سے جو اقدامات وہاں پہ اٹھائے جا رہے ہیں، جو صفائی ستھرائی کی مہم شروع کی گئی پنجاب میں، یہ صرف وہ چند اقدامات ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بطور وزیر اعلیٰ منصب سنبھالنے کے بعد ہنگامی بنیادوں کے اوپر جن اقدامات کو شروع کیا، اور اس کا بھی اثرات آپ کو بالخصوص جو پنجاب میں الیکشن ہے، عوام کی محبت اور عوام کے مکمل اعتماد کی شکل میں جو ہم نے یہ الیکشن کلین سویپ کیا اس کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے. دوسری بات جو میں نے کی اس الیکشن میں، آپ کو جو دوسری بات واضح طور پہ نظر آتی ہے وہ اس بیانیے کو جو آپ کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا جو جھوٹا بیانیہ ہے اس کو عوام نے دفن کیا ہے. اب وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ بیانیہ ایک طرف جھوٹ کا بیانیہ ہے، وہ نفرت پھیلانے کا بیانیہ ہے، اور وہ پاکستان کی سیاست میں انتشار پھیلانے کا بیانیہ ہے. عوام اس بیانیے سے مکمل طور پہ تنگ آ چکے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں کہ نک و نک آ چکے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس بیانیے نے پاکستان تحریک انصاف کی جو 4 سالہ حکومت تھی اس میں عوام کو کیا فائدہ پہنچایا یہ بھی پوری قوم نے دیکھا کہ ملک سوائے مسائل کی دلدل میں دھنسنے سے اور ملک کو کچھ نہیں ملا. ملک معاشی طور پہ تباہ ہوا، ملک کے اندر سیاسی اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا، ملک کے اندر افراتفری اور انتشار کی سیاست نے فروغ پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے ملک کو نقصان پہنچا وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو آج یہ جھوٹ پھیلانا، اور اتنا جھوٹ پھیلانا کہ وہ سچ معلوم ہونے لگے، جو پچھلے 10 سال سے عمران خان صاحب مستقل کر رہے ہیں، آج اس بیانیے کو بھی عوام نے دفن کر دیا ہے. میں جب بات کرتا ہوں کہ نفرت پھیلانا، اس کے ساتھ ساتھ تشدد کی سیاست کو فروغ دینا، اور آج پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے جس طرح کے متنازع بیانات دے رہے ہیں، اس سے آج پاکستان میں نفرت اس حد تک پھیل چکی ہے کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ وہ ایک دوسرے سے بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں یہ بات پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے کبھی تشدد کی، نفرت کی اور تقسیم کی اس سیاست کو نہ تو فروغ دیا ہے، اور نہ ہم کبھی اس طرح کی تفریق کی بات کرتے ہیں. پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ہم آج بھی پاکستان کی تمام جو سیاسی قیادت ہے، جو پاکستان کے بارے میں مثبت سوچ رکھتی ہے، پاکستان کی ترقی کے بارے میں مثبت سوچ رکھتی ہے، ان کے ساتھ مل کے ملک اور قوم کو آگے بڑھنے کی بات آج بھی کرتے ہیں. میں ابھی حالیہ جو میں نے سعودی عرب کے اعلیٰ سطحی وفد کا آپ کو ذکر کیا، جو ان کے وزیر خارجہ کی قیادت میں اور بہت کامیاب دورہ تھا، وہ میں اس کے ایک چھوٹے سے جو تقریب ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا. وہ ان کا آخری جو روانگی سے پہلے عشائیہ جناب وزیر اعظم کی طرف سے وزیر اعظم ہاؤس میں دیا گیا، میں بھی اس میں مدعو تھا، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، جو میں نے اس پورا سعودی ڈیلیگیشن اور اس میں بڑے انرجیٹک لوگ، ان سے ہمارا انٹریکشن ہوا، اور میں نے ان کی کمٹمنٹ دیکھی، پاکستان کے ساتھ ان کی محبت دیکھی، اور وہ بہت کین تھے یہاں انویسٹمنٹ کے لیے، اپنے جو منصوبے پہ جن کے دستخط ہوئے جلد از جلد انہیں تکمیل کرنے کے لیے. اور ہیڈ ٹیبل پہ جب پرائم منسٹر صاحب، ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر یہ تشریف فرما، اور ہمارے سینئر قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وزیر اعظم کے ساتھ یہاں پہ لیڈر آف اپوزیشن بھی تشریف فرما ہوتے. وزیر اعظم کی تقریر کے بعد وہ کھڑے ہوتے اور وہ کہتے کہ ہاں ہمارے سیاسی اختلافات ہیں، لیکن وہ ہم پارلیمان کے اندر طے کریں گے، اس کے لیے ہمارے پاس فورم موجود ہے. لیکن آج میں یہاں پہ جو انویسٹمنٹ سعودیہ لے کے آ رہا ہے، جو ہمارے خیر سگالی کے اس دورے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے مابین جو معاہدے ہوئے ہیں،
میں انہیں ویلکم کرتا ہوں، میں پاکستان کی ترقی کو ویلکم کرتا ہوں. جو بھی پاکستان کی ترقی کی بات کرے گا ہم اسے ویلکم کریں گے. کاش کہ ایسا ممکن ہوتا. لیکن جس نفرت کی اور تقسیم کے بیانیے کا میں نے ذکر کیا، اس کا سب سے بڑا نقصان آج پاکستان کو ہو رہا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں. آج نہ میاں نواز شریف صاحب، نہ شہباز شریف صاحب، ہماری دیگر جتنی قیادت، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ہمارے بہت سارے اور نام، رانا ثناء اللہ صاحب، سعد رفیق صاحب، احسن اقبال صاحب، بہت سارے اور نام ہیں جنہوں نے بہت مشکل حالات کاٹے، لیکن آج سارے وہ جیلوں سے باہر ہیں. وہ مشکل دور گزر چکا ہے. لیکن اس سیاست کا اور تحریک انصاف کے اس منفی، اس جھوٹ کے پلندے کا جو نقصان آج پاکستان کو ہوا وہ ناقابل تلافی ہے. آج ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ اس نقصان کو پورا کریں، ہم آگے بڑھیں اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اسی طرح اس بیانیے کا اور اس جھوٹ کا جو دوسرا نقصان پہنچانے کی کوشش پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے، وہ ان کا قومی اداروں کے خلاف انتہائی تعصبانہ رویہ اور انتہائی نفرت انگیز بیانات ہیں، جو عمران خان صاحب سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی سوشل میڈیا ٹیم اور گلی محلے کی سطح تک وہ جاتے ہیں. قومی اداروں کو، قومی سلامتی کے اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، کس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا ہے؟ یہ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں وثوق سے اور یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو ایک نہیں 10 بھی اگر عمران خان آ جائیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ اپنے اداروں کو اگر متنازع بنائیں گے اور آپ اگر عوام کے اندر ان کے خلاف نفرت بھرنے کی کوشش کریں گے تو یقین کریں کہ یہ کام آپ کا پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے قطعی طور پہ. اور آج جس طرح میں نے آپ کو ضمنی الیکشن کے نتائج کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، آپ دیکھیں گے کہ یہ سوشل میڈیا ٹیم اب وہ بیانیہ دوبارہ سیاسی قیادت کے خلاف، جو ان کے مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف، ہمارے دیگر اداروں کے خلاف اب دوبارہ وہ بنانا شروع کریں گے، جو کہ دوبارہ ایک جھوٹ کا بیانیہ ہوگا. اس میں بھی آپ کو حقیقت میں مبنی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اس میں آپ کو نفرت نظر آئے گی، اس میں دوبارہ آپ کو جھوٹی کہانیاں نظر آئیں گی، دوبارہ آپ کو الزامات نظر آئیں گے. مجھے پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان کی سیاست کے اندر اب دوبارہ کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاست صرف ایک چیز سے آپ قائم رکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے خدمت، وہ ہے پاکستان کی ترقی، اور تیسرے نمبر پہ وہ ہے عوام کی زندگی کے اندر خوشحالی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ جس تمام میں نے عمران خان کے بیانیے کا ذکر کیا، اس میں کسی جگہ کے اوپر عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی ذکر ہے؟ ابھی میں نے جس طرح آپ کو پنجاب کی صوبے کا مختصر وقت کے اندر جو اقدامات وزیر اعلیٰ پنجاب نے اٹھائے ہیں ان کا میں نے ذکر کیا. ساتھ ہی ہمارا دوسرا صوبہ ہے، بہت پیارا صوبہ ہے پاکستان کا، خیبر پختونخوا. وہاں پہ بہت بھاری مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے، اور وہ مینڈیٹ اسی امید پہ ملا ہے کہ اس صوبے کے مسائل کو ختم کیا جائے، اس صوبے کے عوام کی خدمت کی جائے. لیکن کیا کوئی ایک قدم آپ کو آج تک خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے کے پی کے عوام کے لیے اٹھتا ہوا نظر آتا ہے؟ سوائے ٹکراؤ، سوائے لڑائی، سوائے تنازع پیدا کرنا، مرکزی حکومت کے خلاف، دیگر صوبوں کے خلاف، اداروں کے خلاف. اور یہ وہ رویہ ہے کہ جس کا میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ اس رویے کا صوبوں میں، مرکز میں قطعی طور پہ فائدہ نہیں ہوتا، نہ ملک کو ہوتا ہے نہ عوام کو ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو یا کسی بھی دیگر سیاسی جماعت کو اگر 2024 کے الیکشن کے حوالے سے کوئی اعتراض ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ 2018 اور 2024 کے الیکشنز پہ آئیں مل کے ایک جوڈیشل کمیشن بنواتے ہیں، اس دونوں کی تحقیقات کر لیتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا، 2024 کے الیکشن میں کیا ہوا. اور آج جو ضمنی الیکشن ہوا ہے 21 اپریل کو، اس کے نتائج تو بہت واضح طور پہ پاکستان کی عوام نے دیکھے ہیں. کسی جگہ کے اوپر کوئی شکایت آئی ہے؟ نئے نئے ڈرامے، نئے نئے نام تو آپ لیتے ہیں، لیکن آج کے الیکشن کے حوالے سے تو کسی نے نہیں یہ کہا جناب کہ یہاں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے. نہ کوئی میں نے کہا کہ کوئی ایسے مناظر آپ نے سوشل میڈیا یا ٹی وی پہ دیکھے ہوں کہ کسی نے کسی کو ووٹ نہ ڈالنے دی ہو، کسی نے کوئی بکسا اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کی ہو. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. بڑے واضح الیکشن صاف شفاف ہوئے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے جو واضح برتری لی
وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات جو بہت مختصر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، وہ ایک ایسا واقعہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی نہیں، ہر مسلمان کا، پاکستانی کا بھی اور ہر مسلمان کا دل دکھا ہے اور اس کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت نے اپنے لیڈر کی تصویر خانہ کعبہ میں نہ صرف لہرائی، خانہ کعبہ کے ساتھ اس کو لگانے کی کوشش کی. یعنی اس جگہ کے ساتھ ہماری ایمانی جذباتی وابستگی ہے. خانہ کعبہ میں اس طرح کی، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی جماعت نے مسجد نبوی کے اندر نعرے لگائے، گالیاں دیں اور اسے اپنی بہت بڑی فتح سمجھا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ وزیر وہاں پہ عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے خلاف وہ نعرے اور وہ گالیاں لگائی گئیں. اس وقت انہوں نے مسجد نبوی کی، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے جذبات کی اس وقت توہین ہوئی. تمام عالم اسلام نے اس کو کنڈیم کیا، اور جو لوگ وہاں پہ پاکستانی گرفتار ہوئے انہیں آپ کو پتہ ہے سزا ہوئی. اگلے دورے پہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جا کے درخواست کی کہ ان سب کی سزا کو معاف کیا جائے، اور اس کے بعد وہ رہا ہوئے. اب اس طرح کے مناظر آپ کو خانہ کعبہ میں نظر آ رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے سیاست کو سیاست رہنے دیں. اس طرح کے جس سے انسانوں کے، مسلمانوں کے، ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوں، اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے. میں آپ کو آخر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ہمارے جو اتحادی اس وقت اس کولیشن گورنمنٹ میں ہیں، ہمارا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ان حالات سے نکالیں گے. ہم امید کی بات کرتے ہیں، ہم لڑائی کی بات نہیں کرتے، ہم تفریق کی بات نہیں کرتے. ہوپ، اور دیٹ از دی اونلی وے، دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ. اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، جو چیلنجز اس وقت آپ کو درپیش ہیں، پاکستان کی عوام پریشان ہے، ہمیں بالکل اس بات کا اندازہ ہے، اور ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے. وہ ہونا ہے محنت سے، وہ ہونا ہے سیاسی طور پہ ملک کو جوڑ کے، عوام کو بھی آپس میں جوڑیں، نفرتیں اور ڈیوائیڈ نہ پھیلائیں. اور سیاسی جماعتوں سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی صدر مملکت کی جو حالیہ تقریر ہوئی، اس میں جو مناظر آپ نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں دیکھے، جہاں 50 کے قریب معزز سفارتکار بھی گیلری میں موجود تھے، گالیاں، سیٹیاں بجانی، جو گلی محلے میں نہیں، کبھی نوجوانی میں شاید اسکول کے دنوں میں میں نے اور آپ نے بجائی ہوں، باجے بجانے، یہ قومی اسمبلی کے مناظر ہیں. کیا اس لیے ووٹ دیے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کہ آپ بہت ہی کوئی انقلابی ہیں؟ کیا یہ انقلاب آپ قومی اسمبلی میں بگل بجا کے، باجے بجا کے اس طرح آپ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے ان اقدار کو تباہ نہ کریں. ان اقدار کو، ان روایات کو پاکستان کے اندر اگر آپ تباہ کریں گے تو آپ اس سسٹم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، آپ ان لوگوں کی کوئی خدمت نہیں کر رہے جن سے آپ ووٹس لے کے آئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی پرعزم ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان کو ان چیلنجز سے نکالیں گے، اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. بہت شکریہ. جی جی مسلم لیگ نے نون نے کل بھی الیکشن جیتے، 8 فروری کو بھی جیتے تھے، لیکن پی ٹی آئی اس پر الزام لگا رہی تھی بلا وجہ اٹھا کے کسی دھاندلی ہوئی جو آپ کے حلقے میں بھی لگا کہ ہم کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. میاں نواز شریف 80,000 ووٹوں سے جیتے، کہہ رہے دھاندلی ہوئی. اس طرح کل کے بھی لیے شروع کر رہے ہو، ابھی سے شروع کر دیا دھاندلی. تو مسلم لیگ نون کیا اقدام کر رہی جوابی طور پر کہ اس کو دھاندلی کا جواب دینے کے لیے کہ اچھے خاصے دیکھیں، دھاندلی بنا دی میں سمجھ گیا. ایک تو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں مختصر سا ذکر بھی کر دیا تھا. جی جی بات یہ ہے کہ یہ تو کھیل کا میدان نہیں ہے کہ جہاں میں نہیں کھیلتا، یہ انہوں نے کھیل کا میدان سمجھا ہوا ہے اس کو، اور یہ قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے کہ ہر الیکشن کو وہ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، جس میں جیتے وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک تھا، جہاں ہارتے ہیں وہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی. یہ عوام سمجھ چکا ہے. میں رسپونڈ کرتا ہوں جی اس کو. بات یہ کہ وہ مقدس اداروں کو بھی ساتھ لپیٹ رہے ہیں، کس حد تک وہ آگے بڑھ رہے ہیں. خدا را دست بستہ تھا آپ کو پورا میڈیا کے حوالے سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں
कि इस मनफी प्रोपेगेंडा को रोका जाए, ये मुल्क और कौम के मुस्तकबिल से मैं अर्ज़ करता हूँ जी, मैंने बहुत शुक्रिया। एक तो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का इजहार कर दिया है कि अगर आपको इलेक्शन पे एतराज़ है उसके लिए हम तैयार हैं, आएँ मिलकर जुडिशल कमीशन बनाते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब वो फोरम तमाम सूबों में बन चुके हैं, मरकज़ में बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में पहले ये सारी पटिशन्स मौजूद थी और अब आपकी हाई कोर्ट पे मुश्तमिल जजेस वो इन मामलात को देख रहे हैं। किसी जगह के ऊपर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो सामने आ जाएगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पीटीआई जो है वो गुज़िश्ता इंतखाबात के हवाले से इल्ज़ाम लगाती है कि धांधली हुई है। आप जब इसकी तरफ जाते हैं तो आप कहते हैं गुज़िश्ता जो 2 इलेक्शन हुए उनको भी खोल के देखेंगे। ऐसे तो सिलसिला 1947 तक जाएगा। अगर उनका इल्ज़ाम है तो ये जो इंतखाबात हुए इनको खोल के देख ले, धांधली हुई है या नहीं हुई, उनको सेटिस्फाई कर दें। देखें, बात यह है कि ये बात इमरान खान साहब ने जब ये ड्रामा शुरू किया था 2013 के इलेक्शन से कि 35 पंचर लग गए हैं और 4 हल्के खोल दें, उस वक्त भी हमने ये बात की थी, मुसलसल कर रहे हैं। आज भी मैं आपको वो बात दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हल्के खोलने होते हैं वो किसने खोलने होते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन, क्या इस वक्त जो तमाम हलकों के बैग्स हैं जिनमें वोटें हैं, जिनमें सारे फॉर्म मौजूद हैं, क्या वो गवर्नमेंट के पास हैं कि हम खोल देंगे? वो इलेक्शन कमीशन की तहवील में होते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के आर्डर से खोला जा सकता है। और वो कोर्ट्स इस वक्त हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल चारों सूबों की और मरकज़ की बना दी गई हैं। जिस हल्के को खोलने का आर्डर वो कोर्ट्स देंगी, जिसने इलेक्शन ट्राइब्यूनल कहा जाता है, वो हल्का खोला जा सकता है। अभी कुछ आपने देखा होगा कि हमारे एक दो नेशनल असेंबली के हलकों में हमारे एमएनएज दोबारा गिनती हुई तो उसमें जीते, वो डी नोटिफाई हो गए हाई कोर्ट की तरफ से। क्यों? कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप ये गिनती नहीं कर सकते थे। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं। दैट वाज द ओनली रीज़न कि हमारे वो जीते हुए एमएनएज का नोटिफिकेशन मनसूख हो गया कि ये अब जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन की भी नहीं रही। गवर्नमेंट तो दूर की बात है ना, अब अगर किसी की बैक को इलेक्शन कमीशन भी हाथ लगाएगा तो जो मैंने आपको बताया है कि हमारे 2 एमएनएज जिन्होंने अभी 4 दिन पहले हलफ लिया था उनके नोटिफिकेशन कैंसिल हो गए हैं सिर्फ इस बुनियाद पे। सर खोल लें, लेकिन उनका तरीका मैंने आपको बताया है ना। अब इलेक्शन कमीशन भी नहीं खोल सकता, अब सिर्फ ट्राइब्यूनल है। सरदार वकार अहमद शहरनामा से एक तो जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, ये ज़मीनी इलेक्शन उनका रिएक्शन रिप्ले था, एज इट इज हुआ है। जैसे पंजाब में नून लीग जीती केपीके में, और इसी तरह अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तानी अवाम को इन इलेक्शन पे एतमाद नहीं है। आप जितने भी जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं, पीटीआई है या नून लीग है, आम आदमी के मसाइल जूं के तूं पड़े हैं। सारा सियासी प्रोसेस ये है कि अवाम एक को वोट डालती है, वो ये समझती है कि चोई साहब जीतेंगे लेकिन जीत कोई और जाता है, और वो प्रोसेस इतना लंबा है कि वो 3 साल तक अपने नुमाइंदे को मुंतखब नहीं कर सकते। इस पे आप क्या करके इस मसले को कैसे जड़ से खत्म करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका सवाल से ज़्यादा एक राय है, राय का भी हम बिल्कुल एहतराम करते हैं, बिल्कुल आपका राइट है। लेकिन इस मसले को ख़त्म करने के लिए जहाँ से मैंने अपनी गुफ्तगू शुरू की थी, आपको बैठ के बात करनी होगी। अभी मिसाल के तौर पे जब 2013 में हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से बाकायदा एक कमेटी बनाई थी, मैं उसका मेंबर था, कि आएँ इलेक्शन प्रोसेस को गैर मुतनाज़ा, साफ़ और शफाफ बनाने के लिए तमाम सियासी जमातें बैठ के ऐसी हिकमत अमली बनाएं कि जिसके बाद किसी को कोई एतराज़ ना हो। फिर तहरीक इंसाफ उसमें से भी वॉकआउट कर गई, फिर असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दिया, उसमें भी गैर संजीदगी। तो ये लड़ाई के नतीजे में नहीं होगा कि अगर आप ये समझें ना कि ये जो मैं जिक्र किया, ये सीटियाँ बजाना, बिगल बजाना, नारे मारना, गालियाँ देना, वो नहीं हो सकता जो आप चाह रहे हैं या पाकिस्तान की आवाम चाह रहे हैं। जो बात आपने की है, मैं 100% इस बात को कि जब तक पाकिस्तान में देरपा जमहूरी अमल कायम नहीं होगा एक साफ शफाफ इलेक्शन के नतीजे में, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लड़ाई का जो एक माहौल होता है उससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी ये जो कोशिश हम कर रहे हैं, बस मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये कोशिश जो मैं कर रहे हैं, जिन इकदाम का मुख्तसर तरीन टाइम में मैंने आपको जिक्र किया, हम अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और नताइज भी लेंगे जो आवाम के हक में हो। लेकिन बाकी जमातों की भी जिम्मेदारी है कि कम अज़ कम इस अमल को बेहतर बनाने के लिए साथ बैठें। सर ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि कल के जो इलेक्शन की हैं कोई ऐसी वीडियोस भी जो सामने नहीं आई, हालांकि बहुत सारी वीडियोस जो है ना सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि जहां पर जो है ना रिगिंग का इल्जाम जो है ना लगाया जा रहा है बाकायदा।
और दूसरी बात ये कि सीनियर साहब की हामद मीर साहब की कल एक ट्वीट भी मेरी नजरों से गुजरी है, जहाँ पर जो है ना एक दो औरतें बाहर निकल रही थी कि वो अंदर मैंने ठप्पे लगा रहे थे, वो ये कह रही थी कि जो है ना अगर ऐसे ही ठप्पे लगाने थे तो हमें बुलाने की क्या जरूरत। यार बात यह है कि इलेक्शन में हमेशा जो मजमूई सूरत हाल होती है उसके हवाले से तयन किया जाता है कि इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगे कि नहीं लगे, और जो आपकी हारने वाली जमात होती है या हारने वाला उम्मीदवार होता है उसने अपने दिफा में कुछ ना कुछ तो कहना होता है। मैंने मजमूई सूरत हाल की जो आपके सामने जिक्र किया, कोई ऐसी बात आपको ठोस शवाहिद, वीडियोज़ आजकल जो इक्का दुक्का 4 10, आपको पता है वीडियोज़ कैसे बनती हैं, बनाई जाती हैं। और एक वीडियो मैंने देखी, वो जो वोट की बैक साइड के ऊपर वो स्टैंपिंग हो रही है, और वो इसलिए हो रही है कि जब तक उस वोट की बैक साइड पे इलेक्शन का अमला या प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्टैंप नहीं लगाएगा वो वोट कंसिडर ही नहीं होती। आप तो अपनी मर्जी के निशान पे दूसरी तरफ मोहर लगाते हैं ना, लेकिन उसकी बैक साइड पे भी स्टैंप लगाना ज़रूरी है। उसको ये कहा गया जनाब कि ये देखें बहुत बड़ी धांधली हो रही है और स्टैंपिंग हो रही है। तो ये इस तरह के वाक़यात हैं। बाकी ओवरऑल मामला ठीक रहे हैं। कुछ हल्कों में ये बात चल रही है कि एनआरओ का कुछ सिलसिला चल रहा है इमरान खान के साथ, तो क्या ऐसे है कि कुछ मामला पे वो किसी पॉइंट पे रुके हुए हैं और उनको एनआरओ दिया जा रहा है? देखिए जी, ये इस्लाह या इस्तिलाह ये इमरान खान साहब ने ईजाद की हुई है अपने दौर से कि मैं एनआरओ ना लूँगा ना दूंगा और फलां फलां फलां। जबकि अगर हमारी लीडरशिप जिनका मैंने जिक्र किया कि उनके खिलाफ मुकदमात बने तो उनको सारी ज़मानतें अदालतों से मिली हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक मिली हैं, कोई एनआरओ नहीं था। इमरान खान साहब भी अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं, अदालतों से उन्हें ज़मानतें भी मिल रही हैं, बहुत सारे मुकदमात में उन्हें ज़मानतें मिल गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप को भी मिल गई हैं। अब 9 मई के जो वाक़यात हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। उसमें तो जो लोग मुलव्वस हैं उनका भी अभी सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के नतीजे में ट्रायल रुका हुआ है। मुझे तो उन नौजवानों से भी हमदर्दी है कि जिन्हें बहका के और इमरान खान ने इस अमल में उन्हें इस्तेमाल किया। तो ये अदालतों के फ़ैसले हैं, इसमें कोई एनआरओ वाला मामला नहीं है। शुक्रिया जी। आखिरी सवाल जी। देखें जी, आटा 600 रुपया बैग सस्ता हुआ है। देखें ये जो ऑनरेबल खातून ने जो सवाल किया है, इनके सवाल में आपके सवाल का जवाब है कि नॉन बाई एसोसिएशन के, कल मेरे पास भी वैसे वो एसोसिएशन के लोग आए थे, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात की। ये बात आपकी ठीक है कि कुछ तंदूर बंद हुए हैं, और उसकी वजह यही है जो मेरे भाई ने सवाल किया है कि वहाँ पे रोटी जो है वो 16 रुपये की नहीं बेची जा रही थी। तो मैंने भी उन्हें इस बात पे नॉन बाई एसोसिएशन को गुजारिश की कि चूँकि पूरे पंजाब में ये रेट मुकर्रर हो चुका है, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि हम इस्लामाबाद में ये रेट जो है 16 मतलब 20 या 25 रुपये तो क्या 17 रुपये भी कर सकें। तो 16 रुपये रोटी इस्लामाबाद में भी मिल रही है और उसे हम यकीनी बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।